اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے میں ضرور کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی فضیلت و برکات احادیث کی روشنی میں شیئر کروں گی، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے رمضان کے دوسرا عشرہ میں ضرور کرنا ہے۔ پھر آپ اللہ کی رحمتیں برستی ہوئی خود دیکھیں گے۔ عمل بہت ہی آسان ہے جو آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے میں کرنا ہے، جو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا جو دوسرے عشرے کے اختتام تک روزے داروں اور نمازیوں کی زبان پر عام ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ رمضان المبارک میں غریب اور فقیر لوگوں کو روزہ افطار کروانا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اپنے بندوں پر خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت سی فضیلتوں برکات ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک اور مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے رمضان کے مہینے کی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی مختصر سی فضیلت و برکات شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ بھی شیئر کروں گی۔ توبہ استغفار کرنے کی حقیقت تو اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمساری ہے۔ استغفار کرنے سے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرنا ہے۔ احادیث میں توبہ اور استغفار کے باکثرت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ گار بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، لوگو اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، میں خود دن میں 100 دفعہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی، مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرماتا ہے، اسے ان طریقوں سے رزق دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں توبہ استغفار کرنے کی فضیلت و برکات شیئر کر چکی ہوں کہ توبہ استغفار کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے
اور جب انسان بہت ہی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا میں غفلتوں میں ڈوب جائے اور دلی سکون اسے نہ ملے، دنیا میں عیش و عشرت میں بھی اسے سکون نہ ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، خوشی میں غمی میں ہر حال میں اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں توبہ کرنا یعنی ندامت اور شرمندگی کے آنسو، اور استغفار یعنی کہ بخشش اور مغفرت اور معافی کی درخواست ہے۔ استغفار کی برکات اور ثمرات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی نافرمان قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے رحمت کی خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری ہاتھیں نہریں مہیا کر دے گا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ باہا والا سورت 9 آیت نمبر 13۔ بہت زیادہ گناہ گار کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے ہو، اور سچی توبہ کی 3 طرح کی شرائط ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ترک گناہ یعنی کہ گناہ کرنے سے بچے۔ نمبر 2 اپنے گناہ پر ندامت کرنا یعنی کہ اپنے گناہ جو اس نے کیے ہیں اس پر اسے شرمندہ ہونا، اور نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا یعنی کہ عہد کرنا کہ آئندہ وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ تو اگر ان شرائط کے ساتھ وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہمالیہ کے پہاڑ جتنے بھی اگر گناہ ہوں گے تو معاف کر دیں گے۔ توبہ کرتے رہیں، اگر پھر بھی آپ کی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر سے توبہ کریں، یعنی کہ آپ پھر سے گناہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اللہ سے توبہ کریں، یہاں تک کہ شیطان اکتا کر اس کا پیچھا ہی چھوڑ دے۔ اتنی توبہ کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور شیطان آپ سے اکتا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم کی تمام اولاد گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار توبہ کرنے والا ہے۔ باہا والا ترمذی شریف۔ تو اب میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے میں ضرور کرنا ہے۔ تو سامعین، استغفار کی اتنی زیادہ تسبیحات ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی ایک تسبیح کو پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام گناہوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اب میں آپ کو تسبیح بتاتی ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ باہا والا ابو داؤد۔ یہ کلمات پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی توبہ استغفار کی تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو کس وقت کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ سامعین، آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے 313 مرتبہ ان تسبیحات میں سے کوئی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن اس کے اول اور آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بہت ہی فضیلت و برکات ہے، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں، اور پھر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائیں گے، بے شک آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کی بخشش فرمائیں گے، آپ کی حجات کو قبول فرمائیں گے، اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔